اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ عرش کو ہلا دینے والا وظیفہ ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا فرشتے خود اس کی مدد کو زمین پر آ جائیں گے۔ پریشانیوں سے نکال دینے والا یہ وظیفہ آپ ضرور کریں۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز پڑھ کے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سورۃ اخلاص کا یہ عمل انشاءاللہ 3 دن آپ یہ وظیفہ کر لو، اتنی دولت آ جائے گی کہ سارے رشتہ دار، سارے دوست حیران رہ جائیں گے۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ میں آپ کو لمبے لمبے وظیفے بتاؤں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے اور ان 3 دنوں کے اندر ہی آپ لوگ اس وظیفے کا اثر دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کو دولت کے انبار لگ جائیں گے، لیکن وظیفہ صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ محترم ناظرین، انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اور جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے ذکر، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتے ہیں، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جب کوئی بندہ پڑھے گا، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے آپ کے پاس بے حساب دولت آ جائے گی۔ آپ کا پرس کبھی خالی نہیں رہے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جس طرح آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، اللہ پاک سے آپ نے اسی طرح عاجزی کے ساتھ دعا کر لینی ہے۔ پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ سارے فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ معجزے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور دعاؤں سے آپ کا نصیب بدل جاتا ہے۔ جب آپ لوگ اپنے اللہ سے مانگو گے، اپنے اللہ سے مانگو گے، تو پھر ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں ان کی بہت زیادہ تنگ دستی ہے۔ ایسے لوگ جب بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بہت مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ کافی لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ خودکشیوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ اپنے اللہ سے مانگیں، برکت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگے، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں شارٹ کٹ میں ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے، رات کو میں سوؤں، صبح اٹھوں، دولت کے بیگ میرے پاس پڑے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو جو محنت کرتے ہیں اپنے رزق حلال کے لیے، دن رات ایک کرتے ہیں، تو پھر یہ سارے شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ شارٹ کٹ سے بعض اوقات آپ کو پیسہ مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، لیکن اس دولت میں، اس پیسے میں حرام شامل ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا حق شامل ہوتا ہے۔ تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کے پاس پیسہ وقتی طور پر تو آ جائے، بعد میں وہی پیسہ، وہی دولت آپ کے ایسے کاموں میں خرچ ہو جائے، آپ کے ایسی چیزوں میں خرچ ہو جائے کہ آپ جو مرضی کر لو، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دن کر لینا ہے۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ کر لینا ہے۔ زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، مگر عصر کی نماز کے بعد 3 دن کر لیں۔ جتنی مرضی پریشانیاں ہیں، جتنی مرضی پرابلم ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ تمام وظیفوں کا یہ بادشاہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت کا ایسا طوفان آئے گا، دولت کی ایسی بارش کا سیلاب آ جائے گا، آپ لوگوں سے، آپ کی آنے والی نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ ہے، تو یہ بے شک سورۃ اخلاص کا یہ جو وظیفہ عصر کے بعد صرف 3 دن کر لیں۔ اس وظیفے میں کتنی برکت ہے، کتنی طاقت ہے۔ آپ نے اس طرح کر لینا ہے کہ جب آپ لوگ عصر کی نماز ادا کر لیں، جو میرے بھائی ہیں وہ مسجد میں ادا کر لیں باجماعت، اور جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ لیں، تو اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، یہ پڑھ لینی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ آپ کو قرض کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے،
تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، جتنے بھی مسئلے، جتنے بھی مشکلات ہیں جو دولت کے حوالے سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح یہ عصر کے بعد عمل کر لینا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ آپ نے جو تیسرا دن ہوگا وہ آخری دن ہوگا، اول و آخر درود پاک اور پھر 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ دنیا جہان کے جتنے بھی بڑے مسئلے ہیں وہ اس وظیفے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب مشکل حالات، آپ کو مجبوریاں چاروں طرف سے گھیر لیں، آپ کو سمجھ ہی نہ لگے کہ میں کس طرف نکلوں، کیا کروں، تو اس وقت یہ جو سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے پھر آپ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھ لینا ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی مشکلات ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری مشکلات کو ختم فرمائے، آپ کے روزی رزق میں خوب برکت ہو، اللہ پاک آپ کے گھروں میں خوشحالی لے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔